السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان، سبق نمبر 9۔ ہیڈنگ ہے آسمانی کتب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کی مانند حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی سطر میں ہے مسند دارمی بہقی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، نہ وہ بدخلق، سخت مزاج اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، مگر بہت زیادہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی ولادت کا مقام مکہ مکرمہ اور ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ اور ان کی مملکت شام میں ہے۔ اور دوسری سطر میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے، وہ ہر خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور ہر بلندی پر اس کی کبریائی بیان کریں گے، سورج پر نگہداشت کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے، اگرچہ وہ سواری پر سوار ہوں، اور وہ لوگ اپنی کمروں پر تہبند باندھیں گے اور ان کے اعضاء وضو سے روشن ہوں گے، اور رات کے وقت ان کی آوازیں فضائے آسمانی میں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند گونجتی ہوں گی۔ مسند دارمی ابن عساکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف توریت میں کس طرح پائی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے اور ان کا ملک شام ہوگا، نہ وہ بیہودہ گو ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرے گی، وہ ہر رنج و راحت میں حمد کرے گی اور ہر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گی اور اپنے اعضاء کا وضو کرے گی اور کمر پر تہبند باندھے گی اور اپنی نمازوں میں اس طرح صف بستہ ہوگی جس طرح میدان جنگ میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی مساجد میں گونج ہوگی جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، ان کی اذانوں کی آواز فضائے آسمانی میں سنی جائے گی۔ مسند دارمی ابن سعد ابن عساکر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری علامات اور اوصاف میں سابقہ کتب سماوی میں بیان ہوا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوکل ہیں، ان کی جائے ولادت مکہ اور ان کا مقام ہجرت مدینہ ہے، نہ وہ بدخلق اور سخت مزاج ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے ہیں۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی اور نصف کمر پر تہبند باندھنے والی ہے، وہ اپنے اعضائے جسمانی پر وضو کریں گے اور ان کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، وہ نمازوں کے لیے اس طرح صفیں باندھیں گے جس طرح میدان جنگ میں صفیں باندھی جاتی ہیں، اور ان کی قربانیاں ایسی ہوں گی جس سے میرا قرب حاصل ہوگا، راتوں میں عبادت کریں گے اور دنوں میں وہ شیر دل جنگ کریں گے۔ زبیر بن بکار، اخبار مدینہ، ابو نعیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف انجیل میں اس طرح ہیں کہ وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ سوکیانہ اور بازاری انداز سے شور و غوغا کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ ابن سعد، حاکم، بہقی، ابو نعیم۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو دردہ کی زوجہ ہیں، روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت کعب سے کہا
کہ آپ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کس طرح پاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، ہم نے تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفتیں پائی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کا نام متوکل ہے۔ وہ نہ بدخلق ہیں، نہ سخت مزاج، نہ سوکیانہ اور بازاری فکرے اور آوازیں کستے ہیں، اور انہیں کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینائی دے اور بہرے کانوں کو سنوائی بخشے، اور ٹیڑھی زبانیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سیدھی ہوں گی، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ گواہی دیں گے۔ وہ مظلوموں کی دستگیری فرمائیں گے اور کمزوروں کو زور داروں سے بچا لیں گے۔ بہقی ابو نعیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔